خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغ باں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان عظیم تاریخی اور ثقافتی ورثوں کی سرزمین ہے۔ اس کا یادگار ماضی اس کی تعمیرات میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار جواہر بے نام موت مر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے بہت سے شاہکار ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور انہی میں سے ایک قلعہ روات ہے۔ ناظرین، اس کی ویران اور اندھیری دیواریں آج بھی اپنے بے مثال ماضی کی خاموش داستان سنا رہی ہیں۔ آج ہم آپ کو سلطان سارنگ خان کے قلعہ روات کی سیر کرائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لورز آف نالج پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، جی ٹی روڈ کے ذریعے راول پنڈی سے لاہور کی طرف سفر کریں تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ آباد ہے جسے روات کا قصبہ کہا جاتا ہے، اور اسے راول پنڈی اسلام آباد کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ جگہ بہت ویران تھی، مگر آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث یہاں اب خوب چہل پہل ہوتی ہے۔ اس قصبے کا یہ نام وہاں موجود روات قلعہ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ روات دراصل عربی زبان کے لفظ رباط کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اس کے معنی کاروان سرائے کے ہیں، یعنی اپنے دور کی کاروان سرائے آج قلعہ روات کے نام سے جانی جاتی ہے، جو زمانے کی ستم ظریفیوں کے باعث آج خستہ حالی کا شکار ہے، مگر آج بھی یہ سینہ تانے حوادث زمانہ کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ بظاہر خاموش اور ویران نظر آنے والا یہ قلعہ اپنے اندر صدیوں کی داستانیں چھپائے کھڑا ہے، اور جب کبھی کوئی اس قلعے کی دیواروں میں قید شور کو محسوس کرتا ہے تو یہ دیواریں اپنی ماضی کی عظمت کی داستانیں سناتی ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ ایک قدیم کاروان سرائے تھا جو جرنیلی سڑک کے ساتھ مسافروں کے طویل سفر کے دوران قیام اور سرکاری افسروں کے قیام کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج یہ قلعہ ویران پڑا ہے، نہ تو یہاں قافلے ٹھہرتے ہیں اور نہ ہی مسافر قیام کرتے ہیں، لیکن روات قلعہ کے نام سے جانی جانے والی اس کاروان سرائے میں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے ہم تاریخ کے اس باب میں چلے گئے ہوں جسے فراموش کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری انتظامیہ بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتی۔ اس قلعے کے احاطے میں موجود ویران نظر آنے والے کمرے آج بھی اپنے روشن اور تابناک ماضی کی داستان سنا رہے ہیں۔ جنگ، قتل اور تشدد کی داستان سے جڑے ہونے کے باوجود اس جگہ سے ڈر یا خوف کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اس قلعے میں جا کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کا ہر کونا بول رہا ہے اور سلطان سارنگ اور اس کے بیٹوں کی بہادری کی داستانیں اور شیر شاہ سوری کی جرأت کی کہانیاں سنا رہا ہو۔ ناظرین، قلعہ روات ایک مضبوط فصیل اور 2 دروازوں پر مشتمل ہے۔ صدر دروازے کا رخ مشرق کی جانب ہے، جبکہ پچھلا دروازہ شمال کی طرف کھلتا ہے۔ یہ قلعہ نما سرائے 15ویں صدی کے شروع میں سلاطین دہلی کے زمانے میں تعمیر ہوئی، لیکن اس قلعے کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کا مورخ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ 1021 میں آدم گکھڑ نے پشاور کے مقام پر محمود غزنوی کو سخت مقابلے کے بعد پسپا کیا۔ محمود غزنوی کے بعد اس کا بیٹا مسعود برسر اقتدار آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ مسعود غزنوی کے لشکر کے باغی سپاہیوں نے اسے اس قلعے میں گرفتار کیا اور بعد میں ٹیکسلا کے نزدیک گڑھی کے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ قلعہ گکھڑ قبیلے کے سردار سارنگ خان کے قبضے میں آیا۔ مغل خاندان کے پہلے شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کی خود نوشت اس کے بابری میں اس قلعے کا واضح ذکر نہیں ملتا، لیکن پوٹوار کے گکھڑ قبائل نے دور جلا وطنی میں دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کی بے پناہ عسکری مدد کی، اور شہنشاہ ہمایوں نے اپنے وفادار دوستوں کو قلعہ روات تعمیر کر کے دیا۔ پختون سردار شیر شاہ سوری نے نصیر الدین ہمایوں کو شکست دی اور اسے ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس زمانے میں گکھڑ قبائل کے سردار سلطان سارنگ خان تھے۔ ہمایوں کے حمایتی ہونے کی وجہ سے سلطان سارنگ نے شیر شاہ سوری کی حکومت کو تسلیم نہ کیا، اس لیے شیر شاہ سوری نے گکھڑوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ جہلم پر
پر واقع قلعہ روہتاس اس مہم کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ نے روہتاس قلعے کے متعلق ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میرے چینل لورز آف نالج پر یہ ویڈیو موجود ہے، وہاں سے آپ گھر بیٹھے اس قلعے کی سیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شیر شاہ سوری تو مغلوں کی بہت بڑی افواج کو شکست دے چکا تھا اور گکھڑ فوج تو شیر شاہ سوری کی فوج کے مقابلے میں مٹھی بھر سے بھی کم تھی، لیکن سلطان سارنگ خان نے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1540 میں روات کے اسی قلعے میں سلطان سارنگ کے جانباز سپاہیوں نے بہادری سے شیر شاہ سوری کی فوج کا مقابلہ کیا۔ سلطان سارنگ خان کے 16 جوان بیٹے ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے چلے گئے اور اس تاریخی قلعے کو خون میں نہلا دیا گیا۔ بالآخر سلطان سارنگ خان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے اسی قلعے میں موجود جیل میں رکھا گیا۔ اس پر بے تحاشا تشدد کیا گیا اور زندہ حالت میں اس کی کھال کھینچ کر جسم سے علیحدہ کر دی گئی اور آخرکار بہادری اور شجاعت کا یہ سپوت جان کی بازی ہار گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قلعے سے قریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور جیل بھی موجود ہے جس کا شمار پاکستان کی خطرناک جیلوں میں ہوتا ہے، اور وہ جیل اڈیالہ جیل ہے جس میں پاکستان کی نامور شخصیات کو رکھا جاتا ہے۔ اس جیل میں وہ مجرم قید ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی سنگین جرم کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس جیل میں پاکستان کے سابق وزرائے اعظم اور سیاسی لیڈروں کو قید رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اس جیل میں قید ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل کا قیدی کون ہے اور اسے وہاں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام بے گناہ قیدیوں کی مدد کرے، آمین۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی قلعہ روات کی، تو قلعے کے وسط میں جب پھیلی قبروں کے درمیان سب سے اونچی قبر اسی سلطان سارنگ کی ہے۔ قلعے کے ارد گرد موجود مضبوط فصیل کبھی اسے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ تھی، مگر اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ فصیل کے اندر چاروں اطراف حجرے بنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں کاروان سرائے میں آنے والے مہمان ٹھہرتے تھے، جبکہ کچھ لوگ انہیں سپاہیوں کی رہائش گاہیں اور دفاعی لحاظ سے اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ اس ہشت پہلو ڈھانچے کو مقبرہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی قبر موجود نہیں ہے۔ کاروان سرائے میں نمازیوں کے لیے ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی جس کے 3 بڑے کمرے گنبد کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ قریباً بہتر حالت میں موجود ہے۔ یہاں 5 وقت اذان کی آواز گونجتی ہے اور اہل علاقے کی بڑی تعداد نماز پڑھنے آتی ہے۔ یوں اس قلعہ نماز سرائے میں صبح سے شام تک رونق اور چہل پہل رہتی ہے۔ قلعے کے علاوہ روات ایک اور حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ریڈیو پاکستان کی نشریات روات میں موجود ٹاورز کے ذریعے ہی سامعین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک روات قلعے کی سیر نہیں کی تو مجھے یقین ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خاموش موت مرتے اس شاہکار کو دیکھنے ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔